काली माता का मंदिर, काली माता की नियाज, काली माता की जियारत, काली माता की बारगाह में हाजिरी। आप कहेंगे मुफ्ती साहब बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं, चलें आपको समझा देते हैं। देवबंदियों के मशहूर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि वो काली माता के मंदिर में गए और उन्होंने क्या मुआमलात किए, वो हम आपको तफसील से दिखाते हैं। हजरत का मशगला और जो शोहरत है वो निकाह के हवाले से है कि आप निकाह के मसाइल बड़े जो है ना वो मज़े ले लेकर बयान करते हैं और आपको इसी में लुत्फ आता है। कभी बेपर्दा औरतों से जो है वो हंस हंस कर गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि जी मैंने इतने निकाह कर लिए हैं और इतने अभी रहते हैं और मैं अभी चाहत में हूँ कि मैं मज़ीद निकाह करूँ। तो इस तरह की बातें करने में इनको बड़ा मज़ा आता है और इनके अपने फतावा क्या हैं और इनका अपना अमल क्या है, आज हम आपको वो दिखाएंगे। आए चले सुनते हैं। ये यहाँ पर हम आए हैं, कल्लाल में हिंदुओं का इलाका है पूरा। ये हजरत ने सफ़र किया है, आप देख सकते हैं इनकी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। ज़ाहिर बात है कि ये कोई करीब से उठकर नहीं आए, कराची से कल्लाल तक का सफ़र खुद देख लें। तो ये सफ़र करके आए हैं और सफ़र करके किस तरफ आए हैं, हिंदुओं के इलाके में आए हैं और क्या करने आए हैं वो हम सुनते हैं। लेकिन उससे पहले इनका एक फतवा सुन लेते हैं। एक आदमी की तारीख भरी पड़ी है कि वो मुर्दों से मांगने को हराम कह रहा है, सुबह शाम नाजायज कह रहा है, इसके खिलाफ उसके मुरीदीन उसके शागिर्द कब्रों पे नहीं, हमें देखा कभी खबरों में जाते हुए, हमें देखा कभी खबरों में जाते हुए, हमें देखा कभी खबरों में जाते हुए। जी बिल्कुल, हमने आपको कब्रों पर जाते नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म इरशाद फरमाया है कि तुम कब्रों पर जाया करो कि कब्रों से आखिरत की याद आती है, दिल नरम पड़ता है। तो ये मुसलमानों को फरमाया है। अब अगर आप इस हुक्म में अपने आप को नहीं समझते तो ये भाई आपकी सोच है, लेकिन आप नजर कहाँ आते हैं, अब वो सुनते हैं। तो मैं तो स्पेशली ये मंदिर देखने के लिए आया हूँ, यहाँ हिंदुओं से भी मैं मिला हूँ। बिल्कुल तवज्जो फरमाइएगा, स्पेशल मंदिर देखने के लिए इन्होंने ये सफर इख्तियार किया है। हालांकि इनके नजदीक ये इस तरह सफर करना ये कैसा है हम आपको वो बता देते हैं। फतावा इस्लामिया है जिल्द 1 सफा नंबर 79 और रियाज की छपी हुई है। क्या इबारत लिखी हुई है, ला यजूज़ु सफरु बिक़स्द ज़ियारत क़ब्र नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औ क़ब्र गैरिही मिनन नास। कहते हैं कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत की नीयत से या लोगों में से किसी की भी कब्र की ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना नाजायज़ है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। अब हज़रत के अमल देखें इन देवबंदियों के, और ये इनका शुरू से मामला रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिनके अंदर इनकी हरकतें ये कैद हो जाती हैं और हम आपको दिखाकर कुछ अपनी बात साबित कर सकते हैं। अब सुने। अजमेर शरीफ की दरगाह में हाजिर होना कैसा है, इन मज़ारों पे जाने को हम नाजायज ही कहते हैं। उसकी वजह यही है कि इससे बिदअतियों की तायीद होती है। अगर किसी अमल से बिदअती की तायीद होगी तो वो अमल नाजायज हो जाएगा बकौल इनके। तो मैं कहता हूं तारिक मसूद साहब, अगर किसी अमल से बिदअती से भी बढ़कर मुशरिक की, मुर्तद की, काफिर की, हिंदू की तायीद होगी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो नाजायज और हराम होगा या नहीं, ये नाजरीन फैसला करें। काली मंदिर किसे कहते हैं पहले ये बताओ। हम तो नॉर्मल मंदिर का सुनते थे, काली तो पहली दफा सुना है। यहाँ देखें हिंदू के हाथ में हाथ डालकर ये हजरत गुफ्तगू कर रहे हैं। जी काली माता किसे कहते हैं, जी काला मंदिर किसे कहते हैं, तो फलानी बात। तो बड़ा ही लंबी इन्होंने गुफ्तगू की, हमने तो शॉर्ट किया ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो। आए अब हुजूर से पूछते हैं क्या इतनी भाईचारगी दिखाने की हमें इजाज़त है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अबू नुऐम हिलियतुल औलिया में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन युसाफहल मुशरिकून, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों से मुसाफहा करने से मना किया। और ये हुजूर की तालीम है, लेकिन तारिक मसूद साहब की क्या तालीम है। अब देखें मंदिर के अंदर हजरत साहब गए, वहाँ जूतियाँ उतारी। ये अगर हम मज़ार पर काम करते तो शदीद मुशरिक और नाजायज़ व हराम काम के मुर्तकिब होते, लेकिन हज़रत साहब गए, जूतियाँ उतारी, वहाँ जाकर दोजानो होकर बैठ गए और बैठ कर ही काली माता का विरद भी करेंगे ताकि मंदिर में आने का हक भी अदा हो जाए। काली माता, काली मंदिर। तो हमने जो आप देख लें, वो जो पंडित है उसने अपने पीछे तकिया रखा और हज़रत साहब की इतनी एक इज़्ज़त की है कि उसको तकिया भी नहीं पूछा। ये तो इनकी इज्जत है। तो भाई क्यों जाते हो अपनी इज्जत करवाने के लिए। हमने जो इंटरनेट पे जो देखे हैं हिंदुओं के महाराज, वो तो नीले पीले डिजाइन उनके होते हैं। आप तो सादा नहीं कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। जैसा ड्रेस वैसा वेश। तो इसमें बुत नहीं रखे हुए आपने, जो हमें इंटरनेट पे जो भगवान नजर आते हैं, जब आप इंटरनेट पर जैसी चीजें सर्च करते हैं आपके सामने वैसी चीजें ही आती हैं।
حضرت صاحب پتہ نہیں کیوں پنڈتوں کے اندر اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ان کو سرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو ان کا پہناوا بھی اتنا یاد ہے کہ اس پنڈت سے پوچھ رہے ہیں کہ تو ویسا کیوں نہیں ہے. لیکن حضرت صاحب کہتے ہیں وہ جو ہم نیٹ پر بت دیکھتے ہیں تو یہ کیوں دیکھتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور یہ حضرت بہتر جانتا ہے، یہی آپ کو بتا سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر لیجئے گا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ بت کہاں ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے، میں اندر تک آ گیا ہوں تو مجھے وہ بھی دیدار کروا دیں، اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، خدارا مجھے ایک جھلک تو ان کی دکھا دیں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. میں تو ان سے کہہ رہا تھا تھوڑا بھگوان سے بھی ہم سلام دعا ہو نہیں سکتی ہماری، سلام دعا ہو نہیں سکتی ہماری، سلام دعا ہو نہیں سکتی ہماری. اللہ جی پہلے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے بھگوان کدھر ہیں، ادھر سکون نہیں آیا ان کو، کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ہمیں لے جائیں، کوئی سلام دعا ہو نہیں سکتی. یہ سلام بھی بھیجنا چاہتے ہیں ان بتوں کے اوپر اور دعا بھی ان کے سامنے کرنا چاہتے ہیں. بس مسلمان اگر مزار پر جا کے دعا کرے گا وہ مشرک ہوگا، مرتد ہوگا، کافر کہلائے گا. اور حضور سرور کونین صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات منو عن سچ نکلی کہ نہ نکلی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام، وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے. طالبان کون تھے، ان کا فرقہ کیا تھا، وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، کن مدارس سے ان کا تعلق تھا، یہ ہر بندہ بہتر جانتا ہے. اور آگے فرمایا وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں والوں کو چھوڑیں گے، ان سے مواخات قائم کریں گے، ان کے ساتھ بڑی جفیاں پپیاں کریں گے. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے کیسے فتوے اور اپنے لیے کیسے فتوے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پانی پلا جزاک اللہ. بھی چائے پیے تھوڑی دیر پہلے ہم نے باغات میں بیٹھ کے چائے پیے تھے. نہیں اللہ جزاک خیر، بس آپ نے بہت اکرام کیا. ان کے سامنے مندر کے چندے سے لیے ہوئے کھانے جو ہے وہ پیش کیے گئے اور حضرت صاحب جو ہے وہ بڑے مزے سے تناول فرما رہے ہیں. یہاں ان کو ناجائز، حرام، کفر، شرک کچھ بھی نظر نہ آیا. اب مسلمانوں کے حوالے سے ان کی 11ویں، ان کی 12ویں اور ان کے جو 26ویں اور دیگر معاملات ہیں وہ سنیں کہ حضور سرور کونین کا فرمان کس انداز سے صادق آ رہا ہے ان کے اوپر. وہ سنیں، یہ ان کے سے سوال ہوا ہے، اب یہ اس کا جواب دے رہے ہیں. 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو. اور ان کے نزدیک یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو بھی بدعت ہوگی وہ حرام ہوگی. تو پتہ کیا لگا ان کے نزدیک 11ویں شریف بھی حرام، 12ویں شریف بھی حرام، کہ جس کے اندر حلال اور طیب رزق ہی پکایا جاتا ہے. اور ہندوؤں کے مندر میں بیٹھ کر جو چیز کھائی جائے وہ بالکل حلال اور طیب ہوتی ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی کوئی قباحت نہیں ہوتی. اب آگے سنیں حضرت صاحب کس چیز کو اپنے لیے حلال قرار دے رہے ہیں. کیا کوا حلال ہے؟ جی صحیح، اگر چند دنوں تک اس کو آپ نے پاکیزہ چیز کھلائی ہے تو کوا بھی پھر حلال جانور ہے. کوا حلال جانور ہے جی، اس کی دیگے بنا بنا کر حضرات کھاتے ہوں گے. اللہ اکبر. سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا فرمایا؟ اندھے کو پڑی تھی کہ شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آیا تو زاغ لے کے چلے. چلیں، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ہمیں بھی خوشی آپ سے مل کر. پھر کبھی کراچی آئیں تو ہمارے ساتھ بھی ملیں، وہ آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے، وہ آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے، وہ آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے. ستم بلائے ستم کہنے لگے کہ حضرت جب آپ آئیں گے ہم آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے. لیکن رب قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور ہماری نہ مانو، قرآن کی تو مان لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، معذرت یہ تو مومنوں کے لیے ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، کہ مشرکین محض گندے ہیں، نجس ہیں، نرے ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اور اس سال کے بعد اب یہ مسجد الحرام کے قریب نہیں آنے چاہیے، مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے چاہیے. اور تم کہتے ہو بھائی مسجد کے اندر بٹھائیں گے. اور خدا کے بندے کچھ تو خیال کرو. اب دیکھیں، میں کہتا ہوں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی نظر دوربین دیکھیں کہ اس طارق مسعود کی اس حرکت کو ہی گویا کہ سیدی اعلیٰ حضرت میں فتاوی رضویہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں؟ واقعی بندگی بیچارگی جب ہندوؤں کی غلامی ٹھہری، پھر کہاں کی غیرت اور کہاں کی خودداری. وہ تمہیں ملچ جانے، بھنگی مانے، تمہارا پاک ہاتھ جس چیز کو لگ جائے گندی ہو جائے. اب جس کو شاید انہوں نے یہ کھایا ہوگا، شاید انہوں نے بعد میں گرا دیا، وہ پانی کے شاید گلاس بھی توڑ دیے ہوں انہوں نے کہ حضرت کے ہاتھ لگ گئے تھے. سودا بیچیں تو دور سے ہاتھ میں ڈال دیں، پیسے لیں تو دور سے
یا پنکھا وغیرہ پیش کر کے اس پر رکھوا لیں، حالانکہ بحکم قرآن خود وہی نجس ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک تو یہ خود نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو اتنا نجس جانتے ہیں، اور تم ان نجسوں کو مقدس مطہر بیت اللہ میں لے جاؤ جو تمہارے ماتھا رکھنے کی جگہ ہے، وہاں ان کے گندے پاؤں رکھواؤ. اور حضرت صاحب نے تو 10 قدم آگے چل کے بات کی، انہوں نے کہا میں پاؤں نہیں رکھواؤں گا، میں اس کی تشریف رکھواؤں گا جہاں پر میں ماتھا رکھتا ہوں. پھر آگے سیدی اعلیٰ حضرت نے گویا طارق مسعود کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اوے یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ مسجد میں لے کر جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اسلامی حس ہی نہ رہا، محبت مشرکین نے اندھا بہرا کر دیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اطمینان نہیں ہے. یہ حضرت کا اپنا ہی فتویٰ ہے، انہی کی بوتھی ہے، انہی کی جوتی ہے. اب ناظرین اٹھائیں اور ان کے منہ پر مار دیں کہ حضرت اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے حق ہونے پر اطمینان نہیں ہے. میں پہلی دفعہ صحیح طرح سے کسی مندر میں گیا ہوں. مطلب کیا نکلا؟ پہلے جو ہے نا وہ سرسری طور پر مندروں میں جاتے رہے، دور سے استلام کر کے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے نا یہ حضرت صاحب اندر تک تشریف لائے ہیں. ویسے شوق تھا مجھے جی آپ لوگ کا کلچر دیکھنے کا. جی سر بالکل. اور فتاوی ہندیہ ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 346 کے اوپر کیا فرماتے ہیں؟ یکرہ للمسلم الدخول فی البیعۃ والکنیسۃ وانما یکرہ من حیث انہ مجمع الشیاطین. مکروہ ہے مسلمان کے لیے کسی کنیسہ میں، کسی گرجا گھر میں داخل ہونا، اور یہ مکروہ کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ شیاطین کے جمع ہونے کی جگہ ہے. اور اس مکروہ سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ یہ مکروہ سے مراد مکروہ تحریمیہ ہے، اور یہ فتاوی تارخانیہ کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے، اور رد المختار کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے. حضرت صاحب اپنے آپ کو آپ حنفی کہتے ہیں اور فقہ حنفی کا مفتی کہتے ہیں، اور آپ کو اتنی بڑی اجلہ کتب کے اندر یہ بات اور یہ مسئلہ نہیں نظر آیا کہ ان کی عبادت گاہوں میں جانا ناجائز ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، حرام ہے. قبر پہ جانا، مزار پہ جانا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. مسجد میں آئے، حضرت صاحب کدھر گئے ہوئے ہیں؟ مندر پہ گئے ہوئے ہیں، اور پاس جو ہے نا بت کی تصویر لگی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے حضرت صاحب جو ہے نا وہ محو گفتگو ہیں. اوے خدا کے بندو، اب تو جاگ جاؤ، اب تو سمجھ لو کہ کس کو سن رہے ہو، کس کو دیکھ رہے ہو. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. اور لوگوں یہ دین کا علم ہے تو دیکھ لو کس سے حاصل کرتے ہو. صحیح نہیں، ہم زبردستی کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں اندر خواتین ہیں نہیں، وہ خواتین کو کیا مفتی غیر مفتی کا فرق تھوڑی بتایا. اچھا، حضرت صاحب کے دل میں چونکہ آخری وقت تک یہ امنگ انگڑائیاں لے رہی تھی کہ میں بت کی بھی زیارت کر لوں، وہ کالی ماتا، آئے ہائے ہائے ہائے، اس کی بھی میں تصویر دیکھ لوں جو میں نیٹ پر دیکھتا تھا، آج مجھے اپنی جاگتی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ موقع میں گنوانا نہیں چاہتا. انہوں نے عرض کی اس سے کہ پنڈت نے آگے سے کیا کہہ دیا؟ نہیں جی اندر عورتیں ہیں. جب ساڈے پاسے گیڑا نا کسی مہمان نو اندر نہ وڑن دیتا جاوے نا تو انہوں کہہ دیتا جاتا ہے کہ جی اندر عورتاں نے. اگلا بندہ بھی کہتا اچھا عورتاں نے جی، ہن کس نے وڑ کے ویکھنا جی عورتاں ہیں کہ نہیں نے. دیکھو ان ہندوؤں کا تعصب کیسا ہے کہ وہ چونکہ مسلمانوں کی ہی آبادی ہے، اب اگر وہ اتنے بڑے ملا کو اندر نہیں آنے دیتے تو مسلمانوں سے ظاہری بات ہے، جنگ کی والی بات ہے کہ جو اس کے ساتھ دیوبندی آئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ویر رکھ لیں گے کہ جی ہمارا اتنا بڑا ملا اتنے دور سے آیا، آپ کی کالی ماتا کی زیارت کرنے کے لیے حضرت آئے اور آپ نے اندر نہیں گھسنے دیا، اس لیے انہوں نے یہاں تک اس کو لے آئے. باقی چونکہ اندر بت رکھا ہوا تھا تو اس بت کے ارد گرد والی جگہ کو بھی یہ اتنا پاکیزہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کے گندے قدم وہاں لگنے نہیں دیے. کہ ظاہری بات ہے پورا بت بھی دھونا پڑے گا، انہوں بھی غوطے دینے پڑیں گے، پوری ہر شے دھونی پی جائے گی. لہٰذا عورتوں کو سمجھ لو کہ بھائی عورتیں اندر ہیں نے، تو لہٰذا کوئی نہیں. پھر پیچھے دیوبندی بولا کہنے جی عورتوں کو کہہ دیں جی مفتی صاحب آئے ہیں جی کالی ماتا صاحب کی زیارت کرنے کے لیے، تو وہ شاید اندر سے نکل جائیں. تو پھر وہ طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نہ ان عورتوں کو کیا پتہ کہ مفتی غیر مفتی کیا ہوتا ہے. لہٰذا آپ مسلمانوں کو ٹھگنا بند کریں اور اپنی یہ جو دکان آپ نے کھولی ہوئی ہے اس کو بھی بند کریں. اور یہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر پھر میں پڑھتا چلوں گا، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔